اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے دیرلس ارطغرل دیکھا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کچھ عرصہ پہلے پوچھا گیا۔ یہ نام آتے ہی سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ آخر یہ دیرلس ارطغرل ہے کیا؟ دراصل یہ ایک سیریل ہے جس کو ترکی کے ایک فلم ساز محمد برزاق نے بنایا ہے۔ یہ سیریل ماضی کو حال اور مستقبل سے جوڑتا ہے۔ اگر آپ اس سیریل کو دیکھیں تو آپ کو ماضی اور حال ایک ساتھ دکھائی دیں گے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے دیکھا گیا وہ خواب ہے جو آج سے تقریباً 800 سال پہلے دیکھا گیا، جب منگولوں کے ہر طرف ظلم ہو رہے تھے اور اسلامی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور مسلمان آپس میں تقسیم ہو رہے تھے۔ اسی وجہ سے اس سیریل کو مسلم دنیا میں بہت پذیرائی ملی ہے۔ دراصل یہ ایک ترکی ڈرامہ ہے جو ترکی کے کائی قبیلے کے سردار ارطغرل پر بنایا گیا ہے۔ دراصل یہ ڈرامہ اس وقت بنایا گیا ہے جب مسلم دنیا انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ اس دور میں خلافت عباسیہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو منگول تھے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے۔ اس دور میں بہت سے ترک قبیلے تھے جن میں ایک کائی قبیلہ بھی تھا جو ان تمام قبیلوں میں سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا۔ ارطغرل غازی اسی شاہ سلیمان کا بیٹا تھا۔ یہ قبیلہ پہلے حلب میں جا کر آباد ہوا اور وہاں انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے صلیبیوں سے زبردست جنگ کی جس میں ارطغرل غازی کا کردار نمایاں تھا۔ صلیبی سردار مسلمانوں سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ وہ طرح طرح کی چالوں سے اس کائی قبیلے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ آخرکار ارطغرل غازی نے ان کے قلعے پر حملہ کر کے ان تمام صلیبی لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور اس قلعے پر قبضہ کر لیا۔ یہی ارطغرل غازی نے تمام ترکی قبیلوں کو آپس میں ایک کر دیا اور ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 700 سال تک قائم رہی۔ یہ سلطنت اتنی بڑی تھی کہ اس کی حدود یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں اس کی حدود یورپ، ایشیا اور افریقہ تینوں بر اعظموں تک پھیلا دی گئی اور اس میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ جب تک یہ سلطنت قائم رہی، مسلمان برابر شہنشاہی مرتبے پر فائز رہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کا دوسرا عروج بھی کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے یورپ میں فرانس اور برطانیہ کی تمام طاقتیں اس سے خوف زدہ تھیں۔ وہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے کی بجائے پس پردہ اس سلطنت کو گرانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ ان تمام سازشوں اور عرب ترک جھگڑوں اور اس سلطنت کے اندرونی غداروں کے باوجود اس سلطنت کو گرانے میں تقریباً 150 سال لگے۔ یہ ایک طویل کہانی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرامہ اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے سردار ارطغرل کی زندگی کی ایک عظیم کہانی ہے۔ اس سیریل کے 5 سیزن ہیں۔ اس کے 5 سیزن میں تمام کردار مکالمے اور پروڈکشن سب کمال کی ہے۔ اس کے ہر کردار نے اس ڈرامے میں جان ڈال دی۔ اس سیریل میں ایسا کام کیا گیا ہے اور ایسے ایسے کردار ادا کیے گئے ہیں کہ دیکھنے والوں میں ایک ایمانی جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کے اسی دور میں مسلم دنیا میں کچھ کردار آج بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ اس ڈرامہ میں ہر کردار نے اپنی اداکاری کے ایسے کمالات دکھائے کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ ان کرداروں میں سلیمان شاہ، آئمہ اماں، کردوغلو، ابن عربی، سعادتدین کوپیک، تربت نورگل، بامسی باربر کے کردار بہت مشہور ہیں۔ ارطغرل اور حلیمہ سلطان کا کردار بھی مثالی کردار ہے۔ اس ڈرامے کو اسلامی دنیا کا گیم آف تھرونز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کے پہلے سیزن کی بات کریں تو اس کا پہلا سیزن ایک ہرن کے شکار سے شروع ہوتا ہے۔ جب ارطغرل ایک ہرن کے شکار کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے جس کو صلیبی قید کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ارطغرل ان صلیبیوں سے جنگ کرتا ہے اور اس لڑکی اس کا بھائی اور باپ کو ان سے آزاد کروا کر اپنے قبیلے لے جاتا ہے، جس سے ان کے قبیلے اور خود اس ارطغرل کی زندگی بدل جاتی ہے۔ دراصل یہ لڑکی ایک سلجوقی سلطنت کی شہزادی ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ لڑکی ایوبیوں کی پسند بن جاتی ہے اور ارطغرل کو ایک ساتھ ہی قبیلے صلیبیوں اور ایوبیوں کی لڑائی مول لینا پڑتی ہے۔ تب سے ہی اس ارطغرل کی زندگی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے اور تب ہی کچھ تقویتی قوتیں اس کے ساتھ ہو کر اس کو خیر کے ایک نمائندے کے طور پر دیکھتی ہیں اور ساتھ ہی اس کو سنبھالنے، تربیت کرنے
اور ہمت دلانے لگ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ارطغرل اس کے اپنے قبیلے میں ہونے والی سازشوں پر قابو پاتا ہے اور پھر اس خونی کارروائیاں کرنے والے صلیبیوں کو شکست دے کر ان کے قلعے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ پورا سیزن ان صلیبیوں سے جنگ اور اندرونی سازشوں پر واقع ہے۔ اس سیزن کی کل 75 قسطیں ہیں۔ اس سیزن کی جان دوسرا سیزن ہے۔ دوسرے سیزن میں منگول نمودار ہوتے ہیں جن سے مسلمان اور عیسائی دونوں پریشان ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں بھی چپکلیشیں عروج پر تھیں۔ دراصل عیسائی حکمران مسلمانوں سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے کیونکہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ وہ مسلمانوں پر حملہ بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مسلمان اکٹھے تھے اور مسلمان بزدل بھی نہیں تھے، اور ان صلیبیوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں سے جنگ کرتے۔ دوسرے سیزن کے شروع میں جب یہ کائی قبیلہ اناتولیا کی طرف ہجرت کرتا ہے تو حلیمہ اور ارطغرل اپنے قبیلے سے الگ ہوتے ہیں۔ منگول اس قبیلے پر حملہ کرتے ہیں۔ ارطغرل اور حلیمہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلاتے ہوئے ان منگولوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ تب ارطغرل اپنی بیوی حلیمہ سلطان کو وہاں سے بھاگ جانے کو کہتا ہے کہ وہ جا کر قبیلے والوں کو بتائے۔ جب حلیمہ سلطان وہاں سے بھاگتی ہے تو ارطغرل ان منگولوں سے لڑتا ہوا قید ہو جاتا ہے اور اس طرح ارطغرل کو سخت تکالیف اور عذاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس دوسرے سیزن میں بھی پہلی 10 اقساط بھرپور ہیں۔ اس کے بعد قبائلی جھگڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو تقریباً 25 اقساط تک جاری رہتا ہے۔ 35 قسط کے قریب ارطغرل ان منگولوں سے بچ کر دوبارہ اپنے قبیلے سے جڑ جاتا ہے۔ تب منگولوں کے ساتھ ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ان منگولوں کا سردار چنگیز خان کا ایک قریبی ساتھی تھا۔ اس سردار کا نام نبیان تھا۔ ارطغرل کو اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا قبیلہ بادنطینی سرحد پر لے جائے، لیکن اس کے بھائی انکار کر دیتے ہیں۔ ارطغرل جو کہ اپنی ضد کا پکا ہوتا ہے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ سفر شروع کر دیتا ہے۔ راستے میں جھڑپیں ہوتی ہیں۔ اس ڈرامہ میں ایسے ڈائیلاگز استعمال کیے گئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اسلام کا پرچار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا قبیلہ اس جگہ 3 سال گزار چکا ہوتا ہے اور سخت تنگی سے گزرنا پڑتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی آہستہ آہستہ حائلی بازار پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یوں اس کی معاشی حالت تو ٹھیک ہو جاتی ہے مگر ایک بار پھر عیسائی حریفوں اور قبیلے کی غداری کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سیزن میں بہت بڑی جھڑپیں ہوتی ہیں۔ پہلے 2 سیزن میں ارطغرل کے اپنے 3 جانباز ہی ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ارطغرل قبیلے کا سردار بنتا ہے تو بہت سے قبائلی جنگجو بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ارطغرل کا اپنے جانبازوں کے ساتھ مل کر لڑائی کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ حی اللہ اور حق اللہ کے نعروں کے ساتھ جب وہ میدان میں آتے ہیں تو بیمار جسموں میں بھی بجلی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ منظر انتہائی قابل دید ہوتا ہے۔ ارطغرل کے 3 خصوصی جانباز ہوتے ہیں جن میں نورگل کلہاڑی کا استعمال کرتا ہے، بابر 2 تلواروں کا استعمال کرتا ہے، روشان ڈھال اور تلوار کا استعمال کرتا ہے، جبکہ ارطغرل خود ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں خنجر کا استعمال کرتا ہے۔ اس سیریل کے چوتھے سیزن میں ارطغرل راجہ حصار پر قبضہ بھی کر لیتا ہے اور صلیبیوں کو بھی ناک و چنے چبواتا ہے۔ ارطغرل ایک ایمان سے بھرپور، نڈر، بہادر اور ایک ایسا شخص ہے جس کا دل جہاد کی محبت سے لبریز ہے۔ شہادت جس کی منزل ہے اور قبیلے کا تحفظ اس کی اول ترجیح ہے۔ ارطغرل ایک ایسا کردار ہے کہ جو بھی ٹھان لیتا ہے اس کو کر کے ہی دم لیتا ہے۔ اس کی ماں آئمہ کا کردار نہایت ہی مؤثر ہے۔ اس نے اپنے کردار میں ڈوب کر اس کردار کو نبھایا ہے۔ اس کی بیوی حلیمہ سلطان نے نہایت ہی اعلیٰ کردار ادا کیا ہے جس میں سادگی، بردباری، محبت جو کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ایک نہایت مؤثر راستہ دکھا سکتا ہے۔ مثبت کردار ادا کرنے والوں نے تو اپنے کردار سے سب کے دل جیتے ہی ہیں، جبکہ منفی کردار ادا کرنے والوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے بھی کمال کے کردار ادا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التماس ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے تمام تر معاملات جو کہ حقیقت کے قریب تر نہیں ہیں ان سے بچائے، اور وہ معاملات جو حقیقت پر مبنی ہیں ان کو مزید پرکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو بہتری کی طرف گامزن فرمائے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین ضرور لکھیے گا۔
جو لوگ ہماری اس ویڈیو پر نئے ہیں جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی